علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے دوسری سہ ماہی اور اس کے پہلے ہفتے کے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کا یہ سال، یہ سیمسٹر، یہ سہ ماہی بہت اچھی رہے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے آخرت۔ ہم اس کی پڑھائی کریں گے، معروضی اور مشقی سوالات کریں گے، اور یہ سب صفحہ نمبر 20 اور صفحہ نمبر 21 پر دیا گیا ہے۔ آمادگی کے لیے طلباء سے پوچھا جائے گا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کن کن باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یقیناً آپ سب کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہمارا ایمان کن کن باتوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے، ہمیں الہامی کتابوں یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان ہونا چاہیے، آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے آج کے مقاصد ہیں: سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ آخرت کا مطلب جان سکیں گے۔ طلباء کو بتایا جائے گا کہ آخرت پر ایمان لانا ہمارے عقیدے میں شامل ہے، یعنی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آخرت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، کہ آخرت کا دن ہمارے لیے واجب ہے، آئے گا، اور ہم نے آخرت کے دن میں ہی اپنی سزا اور جزا پانی ہے۔ مشکل سوالات خود سے حل کرنے کے قابل ہوں گے اور تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ ہمارے آخرت کا مکمل سبق یہاں پر دیا گیا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 20 پر اس سبق کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ کو آخرت کے لفظ کا معنی بتانا چاہوں گی۔ آخرت کا لفظ اصل میں آخر سے نکلا ہے، جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا آخری کام ہے، ہم یہ کام کر لیں، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں بس یہ لاسٹ کام رہ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ سب سے آخر میں آنے والی چیز ہے، یعنی قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد ہمارے آخرت کا ایک عمل شروع ہوگا۔ کتاب میں دیکھیے، اسلام میں آخرت سے مراد وہ دن ہے جب دنیا اور کائنات سمیت ہر چیز ختم ہو جائے گی، یعنی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ جو دنیا ہے، ارتھ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، چاند، ستارے، سورج، جتنے بھی پلینٹس ہیں، جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور وہ دن آخرت کا ہوگا، کیونکہ وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یہ ہے آخرت کے معنی، آخرت کا مطلب کہہ لیں آپ، اور آخرت کی تعریف کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ تمام انسان مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ انصاف کا دن ہوگا۔ انصاف کا دن یعنی برابری کا دن ہوگا، سب سے ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، نہ کسی کے ساتھ کم، نہ کسی کے ساتھ زیادہ۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، جس میں تمام لوگوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا، یعنی جس نے جس طرح کا بھی کوئی کام کیا ہے اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ نیک اعمال والے لوگ جنہوں نے نیک کام کیے وہ جنت میں جائیں گے، اور وہاں پر بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کا وزن کم ہوگا، یعنی جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ عذاب یعنی سخت قسم کی سزا، ایسی سزا جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں وہ فانی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جو کہ آخرت کی زندگی ہے، آخری زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ ہم اسی زندگی میں اپنی تمام جو خواہشات ہیں ان کو پورا بھی کریں گے، اور ہم اسی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے دیکھیے، آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں۔ مشقی سوالات ہیں، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کا، اسلام میں آخرت سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، بہت آسان ہے۔ آپ کے صفحہ نمبر 20 پر پہلی لائن میں اس کا جواب ہے، میں جواب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اسلام میں آخرت سے مراد وہ دن ہے جب دنیا اور کائنات سمیت ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ سنیے، اسلام میں آخرت سے مراد وہ دن ہے جب دنیا اور کائنات سمیت ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ سوال نمبر 2، قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آپ نے بتانا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، یعنی وہ دن کس طرح کا ہوگا۔
تو صفحہ نمبر 20 پر ہی دوسرا پیراگراف، اس کی پہلی لائن، قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ دوبارہ سنیں، قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، آخرت میں نیک اعمال کا بدلہ کیسا ملے گا؟ آخرت میں نیک اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ آپ اس طرح سے بھی جواب لکھ سکتے ہیں کہ نیک اعمال والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ دونوں طرح سے آپ اپنے جوابات کو لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے لیے نوٹ موجود ہے، مندرجہ بالا سوالات کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے۔ آگے دیکھیں، معروضی سوالات ہیں، صفحہ نمبر 21 پر دیے گئے ہیں، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، اور سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پر کریں۔ معروضی کو آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ گھر کا کام، صفحہ نمبر 21، سوال نمبر 1 کا جز الف ب جیم، جو ابھی میں نے آپ کو جوابات بتائے ہیں انہیں آپ حل کریں گے۔ صفحہ نمبر 21 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی سے بڑے سے بات چیت کریں، سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ اب ایک بات کو میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گی، آپ نے اپنا کام اپنی کاپی پر کرنا ہے۔ جو کاپی آپ استعمال کر رہے تھے اسی کاپی پر آپ ایک فولڈر بنائیں گے جو کہ دوسری سماحی کا فولڈر ہوگا۔ ایک صفحہ خالی چھوڑ کر اس سے اگلے صفحے پر آپ اپنے دوسری سماحی کے کام کا آغاز کریں گے۔ انڈیکس لکھنا مت بھولیے گا۔ انڈیکس کا طریقہ بھی آپ کو پتہ ہے، نمبر شمار میں آئے گا نمبر 1، عنوان میں آئے گا آپ کا آج کا ٹاپک، آج کا عنوان آخرت، اور تاریخ بھی مینشن کیجیے گا، تاریخ بھی ضرور لکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔